اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا ہوتا ہے اس کو دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ فری میں سبسکرائب ہوتا ہے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے، آپ اس کو دبا دیں۔ اس کو دبانے سے ہوگا یہ کہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ہلو دوستو، السلام علیکم، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اسلامی نظیر۔ دوستو، آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، جو ہے قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ 15 شعبان شب برات کی رات جو ہوتا ہے وہ قبرستان جانا چاہیے۔ اور دوستو، یہ ہم ثابت کر کے بتائیں گے آپ کو حدیث شریف سے۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو سارے مومنوں کی ماں ہیں، جو امت کے مومنوں کی ماں ہیں، امت کی ماں ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں، اور ان کا کہا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ جب رات میں سوتے تھے تو کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی، مطلب اس حجرے سے باہر آپ کو ڈھونڈنے نکلی۔ تو جب میں جنت البقیع، مطلب جنت البقیع قبرستان ہے، آپ وہاں پر پہنچی، تو آپ فرماتی ہیں، تو آپ جنت البقیع کے قبرستان، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان گئے۔ تو دوستو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ قبرستان جانا چاہیے، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ تو آپ اور میں، یا پھر کوئی بھی بڑا سے بڑا مولانا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اگر منع کرے تو اس کی بات نہ مانیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک 15 شعبان شب برات کی رات اللہ عز و جل دنیا کے آسمان پر خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور بنو کلب ایک قبیلہ ہے جو بکریاں پالنے کے لیے بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، وہ بکریوں کو بہت زیادہ تعداد کے اندر پالا کرتا تھا، تو اس کو بنو کلب کہتے ہیں۔ یہ ایک قبیلہ ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بہت لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ بھی پتہ پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے، اور دنیا کے آسمان پر خاص نزول رحمت کا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس رات کو جاگ کر عبادت کریے، اور اس رات کو جاگ کر تلاوت کریے، اس رات کو کھانے پینے میں گھومنے میں برباد نہ کریے، اس رات میں جاگ کر عبادت کریے۔ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15 تاریخ مطلب شب برات کی رات آتی ہے، تو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو کوئی بھی مانگنے والا ایسا نہیں جسے عطا نہ کیا جاتا ہو، سوائے اپنی شرمگاہ سے جینا کرنے والی عورت اور مشرک کے، باقی سب لوگ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بخش دیے جائیں گے اگر یہ اس رات سچی توبہ کر لیں اور پھر کبھی ایسا کام نہ کریں تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خاص دن ہے۔ بے شک 15 شعبان مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک 15 شعبان شب برات کی رات اللہ عز و جل دنیا کے آسمان پر نزول اذلال فرماتا ہے، تو تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور مشائین کے سوا۔ دوستو، ایک اور حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کرو، مطلب عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ اس رات آسمان دنیا پر رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں،
ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، عمدۃ القادری کے اندر موجود ہے، اور بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہ حدیثیں ان کتابوں کے اندر مل جائیں گی، اور ان کے اندر سے کچھ کتابیں سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، بس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کرنا اور ہر لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ اور دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔